ایک اور باواز بلند صلوات. فارس رضوی سے میں درخواست کروں گا، فارس رضوی سلام پیش کریں گے. فارس رضوی. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ محمد. سر علی کا، سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، حشر تک ایک داغ رسوائی ہے امت کے لیے، سر علی کا. اور گھر لٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے، گھر لٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے، اور کیا کرتے گناہگاران امت کے لیے، سر علی کا. حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو، حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو، ہو گئی قسمت شہادت ہر امامت کے لیے، سر علی کا. گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو، گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو، مسجد کوفہ بنی تھی اس قیامت کے لیے، سر علی کا. اپنے قاتل کو بھی بھجواتے ہیں شیبت مرتضیٰ، اپنے قاتل کو بھی بھجواتے ہیں شیبت مرتضیٰ. کیا کہنے اب اس شان مروت کے لیے، سر علی کا. وآل محمد.
میں زحمت دوں گا فیروز علی صاحب کو ایک سلام پیش کریں گے. جناب فیروز علی. محمد علی محمد بلند تر صلوات. ایک دفعہ اور بلند تر صلوات پڑھیے گا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. کس نے چراغ خانہ کعبہ بجھا دیا. تازہ حسن حسین پہ مادر کا غم ہوا. روئی زمین نالا کنا آسماں ہوا. مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. باقی تھا ایک سجدہ کے تلوار چل گئی. اس غم میں نبض ارض و سما ڈوبنے لگی. قرآن مرتضیٰ کے لیے نوحہ خواں ہوا. مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. روزے پہ روزہ رکھے ہوئے روزے دار تھا. اسلام کہہ رہا ہے شہ ذوالفقار تھا. غم سے نبی کے دین کا چہرہ دھواں ہوا. مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. حسنین کیسے داغ یتیمی اٹھائیں گے. عباس بابا کہہ کے کسے اب بلائیں گے. برپا زمین و فرش پہ شور فغاں ہوا. مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. ریحان اعظمی صفے ماتم بچھائیے. فرش عزا پہ بیٹھ کے آنسو بہائیے. یہ سانحہ بطول کے گھر ناگہاں ہوا. مولا
کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا. جزاک اللہ. ایک اور باواز بلند صلوات. اور عباس حسن مرثیہ پیش کریں گے. عباس حسن. صلوات پر محمد و آل محمد. وارد ہوئی ناگاہ شب ضربت حیدر، بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر. اس شب تھے کبھی صحن میں گئے حجرے کے اندر، ہمسائے کو ہر بار ندا دیتے تھے رو کر، ہمسائے کو ہر بار ندا دیتے تھے رو کر. حیدر کی سواری سوئے فردوس چلی ہے، جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے، جاگو یہ شب قدر شب قتل علی ہے. واللہ میں 2 راتوں کا مہمان ہوں تمہارا، تر دیکھو گے کل خون سے ریش رخ زیبا، برسے گا لہو 3 دن افلاک سے ہر جا. ایسا ہے بوئی سال علی حج میں نہ ہوگا، ایسا ہے بوئی سال علی حج میں نہ ہوگا. تم عید کے دن روگے شبر سے لپٹ کر، روئے گا حسن باپ کے ممبر سے لپٹ. کلثوم نے رو کر کہا واہ حسرت و دردہ، کیا بیٹیاں اب صبر کریں آپ کو بابا، کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا. فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے وہ ہوگا، فرمایا جو ارشاد پیغمبر ہے وہ ہوگا. 2 روز ہے دنیا میں بس اب خود ہمارا، 21ویں کو اٹھے گا تابوت ہمارا، 21ویں کو اٹھے گا تابوت. ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل ہائے، ہر گھر میں صدا ہوئے گی کل ہائے، کل روتی ہوئی آئے گی یارون. حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی، کل آئے گی آلاش پیغمبر کے وسیع، کل آئے گی آلاش پیغمبر کے وسیع. کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور اہل حرم بھی، زہرا کی صدا آئی کفن پھاڑیں گے ہم. زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات،
مشتاق خزاں گھر سے چلے سید خوزاد تسبیح بکف جمع ہوئے دیوڑی پسادات واشن آزادی یہاں کی سب نے مناجات واشن آزادی یہاں کی سب نے مناجات گلدستہ ہو ہے در سے سرفراز ہمیشہ یا رب رہے دنیا میں یہ آواز یا رب رہے دنیا میں یہ آواز ہمیشہ پھر بعد اذاں کان میں آواز یہ آئی عیشی والی خط ہوئے حق کی دعائی عیشی والی خط ہوئے حق کی دعائی اس نوحے سے آگاہ ہوئے سارے خدائے چہروں پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی چہروں پہ نبی زادیوں نے خاک اڑائی جنت سے نبی پھاڑ کے دامانے کفن آئے سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسن آئے بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے بابا نے کلیم ان کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ اٹھائے گا کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے گا پیارے صلوات محمد وعلی محمد. مومنین و مومنات، چند مختصر سے اعلانات. آج کی مجلس کے فوراً بعد مولا علی کا تابوت برآمد ہوگا اور پھر ماتم کے بعد یہاں پر شب قدر کے اعمال ہوں گے. آپ لوگ اس درخواست ہے کہ ماتم کے بعد یہیں ٹھہریں تاکہ اعمال ہو سکیں. کل 21 رمضان کی مجلس حسب دستور شام کو 6 بجے ہوگی اور اس مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا تابوت العلم کا، اور 23 کی شب کے اعمال بھی اس امام بارگاہ میں اس سینٹر میں منعقد ہوں گے. پوری رات اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا. ادارے میں سحور کا بھی انتظام کیا گیا ہے. سحری تک یہاں مال ہوں گے اور اس کے بعد سحری کے بعد پروگرام ختم ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ پروگرام اپنے وقت کے مطابق جاری رہ سکے. آپ لوگوں کو تعاون کا بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بار پھر میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے، خواتین سے بھی اور حضرات سے بھی جو گاڑیاں ڈرائیو کرتے ہیں، کہ آج بہت زیادہ کراؤڈ ہوگا، گاڑیاں بہت زیادہ ہوں گی. برائے کرم جو والنٹیئرس باہر کھڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، ٹریفک کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجیے. ان کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہ کیجیے. وہ جس طرح سے کہیں اس طرح سے اپنی گاڑیوں کو کھڑا کیجیے. ادارہ آپ کے تعاون کا بہت شکر گزار ہے. صلوات پر محمد وعلی محمد. میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا سے تشریف لائیں، مجلس قضا فرمائیں گے. جناب مولانا قلبی عباس رضوی الاجتہادی صاحب. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ.
اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم اسمه مكتوب منقوش مرفوع مرقوم في اللوح والقلم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم وشرفهم وبصالتهم وبلاغتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات عظمت اہل بیت پر ایک اور صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات شب قدر شب دعا شب اعمال شب ضربت شب استجابت اور شب نزول قرآن عظیم شب ہے اس شب کی برکتیں آپ سب پر نازل ہوں اور جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ان کی دعائیں مستجاب ہوں لہٰذا اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات ارباب شعار و شعور ارباب عقل و عقیل ارباب فہم و فراست ارباب تفکر و تفکیر ارباب تعلم و تعلیم ارباب تخیل و تخیل ارباب تعزیز و تبجیل و شرف و کرم ارباب ادب ارباب عقل ارباب علی پروردگار آپ سب کی عظیم عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے دعائیں مستجاب ہوں آپ سب کی شرکت کو مشارکت کو معاونت کو مساعدت کو آمد کو مناصرت کو شرف قبولیت عطا فرمائے
اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اسی رابطے کی دلیل ہے آپ کا وجود اور تواجد کہ مولا 1400 سال گزر گئے لیکن ہمارا رابطہ اس میں استقرار بھی ہے اور استمرار بھی ہے۔ دونوں لفظوں پہ غور کیجئے گا، چونکہ ادبا، شرفا، نبلا اور شعراء تشریف فرما ہوتے ہیں اور دکاترہ بھی، کبھی کبھی ایک لفظ کبھی کبھی پورے واقعے کا دیباچہ ہوتا ہے، اور اس لفظ کے ذیل میں پورا واقعہ یا پورا مفہوم جو منطوق میں ہوتا ہے وہ سمٹ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا آنا، شرکت کرنا، آپ کا وجود و تواجد، اس میں استقرار بھی ہے اور استمرار بھی ہے۔ استقرار میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں اضطراب نہیں، استقرار ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، جو علی والے ہیں ان کے یہاں اضطراب نہیں ہے، استقرار ہے، اور جو غیر علی والے ہیں ان کے یہاں اضطراب ہے۔ اضطراب اس لیے ہے کہ ان کے رہبر ایسے ہیں جو خود یہ کہتے ہیں جب تک سیدھا چلوں چلنے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رہبر درست نہ ہو تو پھر انسان منزل تک نہیں پہنچتا۔ ہم اس شخص اور اس ہادی اور اس پیشوا اور اس امام کے ماننے والے عزیزان گرامی جس نے فرش زمین پر آ کر یہ جملہ کہا تھا۔ غور کیجئے گا میرے جوانوں، میرے بچوں، غور کرنا علی کے کلام پر، بیان پر، لفظ پر، سینگ پر، حرف پر، احرف پر، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ اگر مولائے متقیان نے اگر کوئی جملہ کہا ہے تو یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ کلمات نہج بلاغہ کے زینت بنے ہوئے ہیں، جس میں پوری جہان بشریت کو مولا نے مخاطب کیا۔ غور کیجئے گا، مخاطب اسے کہتے ہیں جو خطاب کرے، جو کلام کرے وہ ہے مخاطب، لیکن جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے مخاطب۔ آپ سب بیٹھے ہوئے، آپ سب ہیں مخاطب، میں ہوں مخاطب۔ متکلم جو کلام کرے اس کو کہتے ہیں متکلم۔ تو مولا کائنات جہان بشریت سے خطاب کر کے یہ جملہ کہتے ہیں، اور بہت ہی بصالت و شجاعت و حماس و بلاغت میں جو ڈوبا ہوا جملہ ہے۔ کہتے ہیں لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد، یاد رکھو اس امت کے کسی فرد کو ہم پر قیاس مت کرنا۔ اس کا مطلب اس امت کے کسی فرد کو ہم پر قیاس مت کرنا۔ غور کیجئے گا عزیزان، اس کا مطلب عزیزان گرامی طیور تخیل بشر کی پرواز کو جو روکتے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں بات شاید واضح نہیں ہوئی۔ جو طیور تخیل بشر کی پرواز کو روک دے، یعنی سوچنے سے پہلے علی نے روک دیا کہ تم سوچنا بھی نہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی تمہارا جو مزاج و امتزاج و کیف و کیفیت و انداز و اسلوب و حیات ہے، کہاں تم کہاں ہم۔ تم وقت کے محتاج، وقت ہمارا محتاج۔ تم زمانے کے محتاج، ہمیں امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ تم کلام کے محتاج، ہمیں امام کلام کہا جاتا ہے۔ تم کعبے کے محتاج، ہمیں امام کعبہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی تم قرآن کے محتاج، ہمیں استاد قرآن کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، تم ایک وقت میں ایک جگہ جا سکتے ہو اس لیے کہ تم مجبور ہو، ہم ایک وقت میں ایک نہیں 1000 جگہ جا سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ 40 جگہ جا کے دکھایا، 40 نے بلایا تھا اس لیے 40 جگہ گئے۔ اگر 1000 لوگ بلائیں تو 1000 جگہ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آل محمد کی کسی فرد کو اپنے اوپر قیاس مت کرنا، اپنی سوچ سمجھ فہم فراست کے طیور و تخیل کو آپ اسے پرواز کی صلاحیت دیں، لیکن کبھی یہ نہ سوچئے گا اپنے مزاج کے حساب سے اہل بیت کو نہ سوچئے گا، اس لیے کہ آپ کا مزاج اور ہے، ان کا مزاج اور ہے۔ آپ کا مزاج خاکی ہے، ان کا مزاج نوری ہے۔ آپ کی تھاٹ محدود ہے، ان کی تھاٹ لامحدود ہے۔ عزیزان گرامی اب جب کوئی کلام آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کا آ جائے، کوئی بیان اہل بیت اطہار کا آپ کے سامنے آ جائے، تو پھر آپ کلام امیر المومنین کو اسی انداز میں سوچئے، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا کیا؟ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے گا حدیث بہت مختصر ہے،
حدیث بہت مختصر ہے، مگر اس حدیث کے اندر بہت زیادہ ذخائر اور کنوز پوشیدہ ہیں، خزانے پوشیدہ ہیں، اور مسلسل اس حدیث کو آپ سنتے ہیں، مگر اس کے منطوق کو، مفہوم کو، اور اس کی تعلیل کو، تحلیل کو، اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے قشعرہ کو ہٹا کر، اس کے گودے کو نکال کر آپ کے مغز و دماغ میں منقوش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں۔ ارشاد پیغمبر عزیزان گرامی، مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں العلی مع القرآن، یاد حدیث، والقرآن مع کیا مطلب کیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو ساتھ جو لفظ معیت استعمال ہوا کس معنی میں ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ کتاب میرے ساتھ ہے، میں کتاب کے ساتھ ہوں، کتاب میرے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کتاب سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، نہ ہو۔ ساتھ ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا، غور نہیں کیا آپ نے؟ ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، اس کتاب کا مزاج آپ کے مزاج میں ڈھل جائے اور آپ کا مزاج اس کتاب کے مزاج میں ڈھل جائے تو آپ استفادہ اور استنارہ کر سکتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو اگر مرسل اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اس کا مطلب جو قرآن کا مزاج ہے وہ علی کا مزاج ہے، جو قرآن کی نورانیت ہے وہ علی کی نورانیت ہے، جو قرآن کیف اور کیفیت کی منزل میں ہے وہی کیف اور کیفیت کی منزل میں علی ہے۔ اس کا مطلب قرآن لوح محفوظ پر تو علی لوح محفوظ پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر مرسل اعظم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، تو دونوں میں افتراق، انفصال، جدائی، سپریشن پوسیبل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ پوسیبل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی نہیں ہے کہ اگر قرآن، غور کیجئے گا، قرآن لفظ ہے، علی اس کے معنی ہے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی، اگر قرآن کتاب ہے تو علی اس کتاب قرآن کا نور ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اس لیے پروردگار عالم نے جہان بشریت کی عقلوں پر اس بات کو نقش کر دیا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو، ہر شے کے علم کو اگر سمیٹا ہے تو امام مبین کے سینے میں سمیٹا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی، تھوڑا سا مائک کو درست کر لیں، آج مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے، یا تھوڑا سا ہلکا صحیح کو کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو اس کا مطلب عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حدیثوں کو پڑھیں تو اس کے مفہوم و منطوق اور اس کے تحلیل و تعلیل پر غور کریں۔ اگر مرسل اعظم نے ایک لفظ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ لفظ صرف لفظ نہیں ہے، اس میں رموز و اسرار اور سیکریٹس اور تمام کنوز اور ذخائر اور اس کے اندر خزانے پوشیدہ ہیں عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا، مرسل اعظم نے اس ذات و شخصیت کے لیے ارشاد فرمایا عزیزان گرامی جس کے نور کے لیے کہا گیا انا وعلی من نور واحد، نور ایک تھا، اس کے دو ٹکڑے تھے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام نبی ہے عزیزان گرامی۔ اس لیے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، اس لیے ارشاد فرمایا یاد رکھو، تم دنیا کو اور علی کو ایک نظر سے مت دیکھنا، اس لیے کہ علی تیغ مسلول کا نام ہے، علی مرد مقبول کا نام ہے، علی امام المتقین کو کہتے ہیں، علی خلیفہ دنیا و دین کو کہتے ہیں، علی معرفت کے جام کو کہتے ہیں، علی گلشن محمد کے باغبان کو کہتے ہیں۔ ہر ولی علی کا غلام ہوتا ہے اور کائنات میں علی کا نظام ہوتا ہے اور علی کی سلطنت دوام ہوتی ہے اور دونوں عالم میں علی کا فیض عام ہوتا ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارے فکر کے پرندے اور تمہارے دماغ اور تمہارے عقل کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ مزاج علی کو، نور علی کو، کیفیت علی کو، علم علی کو، غور کیجئے گا، علم علی کو، دیباچ علی کو، کلام علی کو سمجھ سکو۔ دنیا کے مدبر نے، مفکر نے، صاحبان ادب نے، صاحبان قلم نے جب علی کی ہسٹری کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا تو ہل کر اس جملے کو لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے حینما کنت فی لبنان وسافرت الى بلاد الشام وذهبت الى الشام وقرات نهج البلاغہ، کہتا ہے میں جب شام میں پہنچا، شام میں نے نہج بلاغہ پڑھا، نہج بلاغہ کو پڑھنے کے بعد اس کے سطور اول کو پڑھا، پہلی سطروں کو پڑھا۔ وہ یہ کہتا ہے جو میرے فکر میں دبیس پردے، غور کرنا،
جو میرے فکر میں دبیس پردے توحید کو لے کر پڑے ہوئے تھے، ان پردوں کو اگر کسی شخصیت نے ہٹایا ہے تو ذات کو علی کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ مدبر کائنات علی عزیزان گرامی، معلم کائنات علی ہے عزیزان گرامی۔ یہ بشریت کے نور کے اندر وہ توحید کو، نور کو جو ڈال دو شخصیت کو، ذات کو علی کہتے ہیں۔ اگر آسمان نے شرف سے زمین پر علی کا حبوط نہ ہوتا، میں نے لفظ حبوط اس لیے استعمال کیا کہ نزول اور حبوط دونوں لفظ آپ غور کیجئے گا، میں نے ظہور نہیں کہا، صلوات پڑھیں تو عرض کریں۔ ہمارے اکثر جوان یہ استعمال کر لیتے ہیں کہ علی کا ظہور ہوا۔ اب اتفاق سے یہ ہوا کہ 2 ویک پہلے ہم لندن میں تھے، جشن پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو شعبان کا جشن تھا، 3، 4، 5 اور پھر 15 شعبان کا جشن تھا، تو جشن امام زمانہ تھا۔ تو ہم سے پہلے ایک صاحب متکلم آئے انگلش کے، انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کا ظہور مبارک ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ظہور ہو گیا کیا؟ اگر ہو گیا تو مبارک آپ کو بھی، ہم لوگ زیارت کر لیں۔ وہاں یہ پھنس گئے۔ میں نے کہا اسی لیے ہم شروع سے کہتے تھے اگر آپ امام حسین کو ظہور کریں گے، امام زین العابدین کو ظہور، پھر جب امام زمانہ تک آئیں گے تو یہاں پھنس گئے آپ۔ ظہور نہ کہیے، نزول کہہ دیجئے یا حبوط کہہ دیجئے۔ جیسے اللہ کی کتاب کا نزول ہوا ہے، اسی طرح سے نور علی کا نزول ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ اس لیے کہ آپ کو قرآن کی رخ سے علی کو سمجھنا ہے۔ غور کیجئے گا، اگر علی کو سمجھنا ہے تو مزاج قرآن کو دیکھو، جو قرآن کا مزاج وہ علی کا مزاج، اور جو قرآن کی نورانیت ہے وہ علی کی نورانیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں تو میں شرف آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک اور صلوات پڑھ دی، امام علیہ السلام۔ دیکھیں مملکت تکلم کے شہزادے امام کائنات کی زبانی، اس میں قلب بس کا ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے کچھ فضائل پڑھوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے کہاں سے کہا، مگر اگر یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ ذخائر، یہ کنوز، یہ اسرار، یہ معارف اگر معصوم کی زبان سے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب زبان معصوم کی ہے، مشیت اللہ کی ہے۔ یعنی اللہ معصوم سے بلوا رہا ہے اور آپ تک پیغام پہنچوا رہا ہے، تو یہ معصوم کی زبان سے انہی کی فضیلت سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں محبت الوحی، میں نے ابھی عرض کیا نا حبوط، حبوط کہتے ہیں اترنا۔ جب طیارہ فلائٹ نیچے آتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں کہ ابھی اس فلائٹ کا حبوط ہو رہا ہے، یعنی یہ فلائٹ نیچے اتر، اس کو عربی میں کہتے ہیں حبوط۔ لیکن محبت الوحی کہتے ہیں جہاں پہ اتر جائے۔ غور کیجئے، تو محبت الوحی مولا نے کیوں کہا جہاں پر قرآن اترا ہے اس مقام اور محبت کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا، جہان بشریت کو بیدار کر کے کہا کہ دنیا رحمت کو تلاش کرتی ہے، معدن الرحمہ ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم یہاں وہاں رحمت تلاش کر رہے ہو، مرثی پروردگار تلاش کر رہے ہو، تو معدن رحمت ہم ہیں۔ اس کے بعد ایک عظیم جملہ اور کہہ دیا، کہا وَخُزَّانَ الْعِلْمِ، علم کے خازن نہیں، خزان۔ غور کیجئے، جیسے شیرازی صاحب خازن ہیں، یہاں کا جتنا بھی ادارہ جعفریہ کا مال ہے وہ کس کے پاس ہے؟ شیرازی صاحب کے پاس۔ تو وہ خازن ہیں، یعنی ٹریزرر ہیں، ٹھیک؟ چونکہ وہ سنگل ہیں، اکیلے ہیں، تو ان کے لیے خازن کا لفظ۔ لیکن اگر کئی ہوں، سب کے سب 4-5 ہوں، تو کہیں گے خزان۔ تو صرف ذوات اہل بیت میں صرف ایک خازن علم خدا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اہل بیت کے فرد ہیں سب کے سب خازن ہیں، اس لیے کہا خزان العلم۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا جتنا بھی علم پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اس کے خازن اور ٹریزرر ہم ہیں۔ علم چاہیے تو ہمارے در پہ آؤ، جہل چاہیے تو بنی امیہ کے پاس جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مولا معصوم فرماتے ہیں وَأُصُولَ الْكَرَمِ، کرم کے سرچشمے ہم ہیں، کرم چاہیے تو ہمارے در پر آؤ۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، ہمارا ایک ایک بچہ جوان خوش نصیب ہے،
ان ہستیوں سے محبت کرتا جو سرچشمہ کرم ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وقادۃ الامم، ہم صرف اس امت کے رہبر تھوڑی ہیں، جتنی بھی امتیں پوری کائنات میں معصوم کا جملہ ہے، جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر، لہجے پر ارادہ الہی اور مشیت الہی کا پیرا ہے، وہ معصوم ارشاد فرماتا ہے ہم صرف ایک امت کے رہبر نہیں ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کے رہبر کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑے سے فضائل سن لیجئے، پھر آپ کی خدمت میں کچھ وعد و نصیحت بھی مولا کے پیش کروں گا، مگر کچھ فضائل کیونکہ مولا کی یہ تاریخ ہے اس لیے وَمَعْدِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خزان العلم، ہم علم کے خزانے ہم ہیں، اصول الکرم ہم ہیں، قادت الامم ہم ہیں، امت کی پلورل امم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یاد رکھو اے میرے دنیا کے لوگوں، جی مولا کا دنیا میں پوری یونیورس میں آدم سے لے کر خاتم تک پورے یونیورس میں پوری کائنات میں، اس لیے مولا کو مولا الکون نہیں کہتے، اگر کون کہتے تو ایک کون کا مولا، لیکن مولا کائنات یعنی پوری کائنات کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا وَأَوْلِيَاءَ النِّعَمْ، پوری دنیا میں جتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کے سرپرست ہم ہیں۔ اس کا مطلب نعمت چاہیے تو در علی پر آنا ہوگا، علم چاہیے تو در علی پر آنا ہوگا، شرف چاہیے تو در علی پر آنا ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے وَأَرْكَانَ الْبِلَادِ، اور یہ تم جو مملکتیں دیکھ رہے ہو، پوری دنیا میں جو مملکتیں دیکھ رہے ہو، اگر ہم نہ ہوں تو یہ بلاد اور بلد اور مملکتیں ڈھہ جائیں، اس کی بقا ہماری وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں وَأَبْوَابَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا دروازہ نہیں، ایمان کے دروازے ہم ہیں، ایمان کا ہر دروازہ ہم ہیں۔ ایمان چاہیے تو ہمارے دروازے پر آؤ، اور اگر نفاق چاہیے تو سقیفہ چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اب اس کے بعد خدا کی قسم کسی میں یہ اتنا بڑا شرف اور فضیلت نہیں ہے جو ذات اہل بیت کو عطا ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تو بنی امیہ صد کرتے تھے، 44 ایئرز تک بنی امیہ نے، معاویہ نے اہل بیت اطہار کے خلاف سازش کی، کتابوں کو جلایا، رائٹر کو قتل کیا، دریا میں کتابوں کو جلا کے اسے بہا دیا گیا، تمام لائبریریوں کو ختم کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل علی اور آل علی کو مٹایا جائے۔ اور اس وقت شام میں کیا ہو رہا ہے؟ بنی امیہ کی جو حکومت آئی ہے شام میں کیا ہو رہا ہے؟ حرم کا جو مسئول ہے اس کا نام ہے ابا یزید ابن معاویہ، جو اس وقت حرم پر قابض ہے اس کا کیا نام ہے؟ ابا یزید ابن معاویہ۔ اور اس منطقے میں جتنے لوگ ہیں، فلاں کا مسئول، فلاں کا مسئول، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام کچھ ہے، اور اس کے بعد وہ ایک پرچم لے کے ٹہلتے ہیں۔ میں کسی پر کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو انفارم کر رہا ہوں۔ ایک پرچم لے کے اس وقت وہ ٹہلنا، اس پہ لکھا ہوا ہے دولت بنی امیہ۔ آپ نے غور فرمایا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر محبت اہل بیت سے نہیں، بنی امیہ سے ہے۔ تو یہ بنی امیہ سے محبت کیسے ہوئی؟ چونکہ 44 ایئرز تک شام میں ابو سفیان کے بیٹے کی حکومت تھی، یزید کے باپ کی حکومت تھی۔ وہ کرتا یہ تھا کہ بچوں کو کھلونے دیتا تھا، اور جب بچے مانوس ہو جاتے تھے ان کھلونوں کو چھنوا لیتا تھا۔ جب بچے کہتے تھے کون لے گیا تو کہتا تھا علی لے گئے۔ رائٹر کو، رپورٹر کو، رواد کو، کاتب کو، کتاب کو، میڈیا کو، افراد کو، احباب کو، عساکر کو، لشکر کو، حکومت کو اس نے لگایا تھا علی کے خلاف لکھنے کے لیے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی آج آپ تک جو فضائل پہنچے ہیں اس میں بہت بڑا معجزہ ہے، ورنہ حکومت نے کتنی قوت لگائی تھی علی اور آل علی کو مٹانے کے لیے۔ نہ علی مٹے نہ آل علی مٹے، مٹا وہ جس کا تعلق سقیفہ سے تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اشارہ ہو رہا ہے، مومنین سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں حضرات۔ صلوات پڑھ کے آپ حضرات آگے آ جائیں، پیچھے سے اشارہ کریں، ایک صلوات پڑھ لیں اہل بیت اطہار پر۔
آگے آ جائیں، میں جلدی جلدی بات کو ختم کرنا ہے، بہت زیادہ طویل تقریر نہیں ہوتی، جلدی سے آج تشریف لیں صلوات پڑھتے ہوئے عظمت اہل بیت پر۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ ایک اور صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں۔ دیکھیے یہ بات، یہ قلب عباس کا لفظ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں تو پھر آپ مانیں یا نہ۔ میرے کلام میں، بشر کے کلام میں، انسان کے کلام میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن معصوم کے کلام میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کیونکہ معصوم کی جو فکر ہوتی ہے، جو اس کا کلام ہوتا ہے، اس پر ارادہ الہی اور مشیت الہی کا پیرا ہوتا ہے۔ اب اگر معصوم یہ انفارم کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو میرا بچہ یہ نوٹ کر لے اور کوٹ کر لے۔ مولا فرماتے ہیں محال معرفت اللہ ہم ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی شخص اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم سے ہٹ کے، کٹ کے، بچ کے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی معرفت خدا اگر چاہیے تو ہمارے در پر اسے آنا ہوگا، اس لیے خدا کی توحید کو صرف ہم ہی سمجھا سکتے ہیں، ہمارے علاوہ نبی یا آل نبی کے علاوہ کوئی توحید کو نہیں سمجھا سکتا۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم غور کیجئے گا، ایک عظیم پیغام دے دیا عزیزان گرامی، سرچشمہ تکلم کا شہزادہ، اقلیم نطق کا ناطق، یہ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ مساکن برکت اللہ، اگر تم برکت تلاش کرتے ہو، برکت تمہیں چاہیے، تو جو اللہ کی برکت ہے اس کے مساکن ہم ہیں۔ مسکن کہتے ہیں جہاں سکون ملے، مسکن کہتے ہیں جہاں بندہ ٹھہر جائے، جہاں بندہ رکے اس کو کہتے ہیں مسکن، اور اس کی جمع اور پلورل عربی میں ہے مساکن، یعنی اللہ کی رحمتیں جو آسمان سے چلتی ہیں اور آ کر جہاں ٹھہرتی ہیں اس جگہ کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہم سے کٹ کے بچ کے نہ تمہیں رحمت ملے گی، نہ تمہیں نعمت ملے گی، نہ تمہیں معرفت ملے گی۔ پھر آگے بڑھے، یاد رکھو دنیا کا جتنا وزڈم ہے اور جتنی حکمتیں ہیں اس کے خزانے اور معدن ہم ہیں۔ کہتے ہیں معدن حکمت اللہ، اللہ کی حکمت کے خزانے اور معدن ہم ہیں۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی حکمتیں اور اس کا وزڈم کہاں پوشیدہ ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم بتائیں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد۔ بس دو تین فضیلت کی باتیں، اس کے بعد زحمت تمام۔ پھر کہتے ہیں، یہ بہت دقیق اور بہت اہم جملہ ہے میرے بچوں جوانوں، یاد رکھنا، وحفظت سر اللہ، اللہ کے جتنے بھی اسرار ہیں اس اسرار کے محافظ ہم ہیں۔ اسرار پروردگار کے محافظ ہم ہیں۔ وحملت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اگر قائم اور دائم ہے تو اس کتاب کو ہم اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے اللہ کی کتاب قائم اور دائم ہے۔ اس کا مطلب آخری جملہ اور آپ کی یہ زحمت، پھر میں دوسرے رخ پر جاؤں گا، الدعات الی اللہ والعدل علی مرضات اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہم ہی ہیں اور اللہ کی مرضی ہم ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی چاہیے تو ہمارے دروازے پر تمہیں آنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اس کا مطلب عزیزان گرامی، آسمان شرف سے اگر اہل بیت اطہار کا نزول زمین پر نہ ہوتا تو بشر شرف کو تلاش کرتا۔ اگر یہ زمین پر نہ آتے تو وادی علم میں کوئی اچھا عالم نہ ہوتا۔ غور کیا آپ نے؟ اگر یہ زمین میں نہ آتے عزیزان گرامی، آسمان شرف کو چھوڑ کر نہ آتے تو لفظ فضیلت کا صحیح مفہوم واضح نہ ہوتا۔ فضیلت کہتے کسے ہیں؟ غور کیجئے گا، اور ہر وہ فضیلت جو اہل بیت میں پائی جائے اسی کو صرف فضیلت کہتے ہیں۔ اہل بیت سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ فضیلت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ضروری پیغام تھا مولا کا، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت تک پہنچا دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ علامت السعادتی خمسہ، اگر آپ یہ چاہتے ہو کسی بندے کو دیکھو یہ خوش نصیب ہے کہ نہیں، یعنی اگر if you'd like to check the خوش نصیبی، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوش نصیبی کہاں ہے اور خوش نصیبی کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں خوش نصیبی 5 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔
خوش بختی، خوش نصیبی، اردو تو اتنا سب سمجھتے ہیں، یا دوسرا لفظ استعمال کروں، خوش نصیبی، خوش بختی، سعادت مندی، یہ 5 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں لین القلب، اپنے دل کو نرم کر لو، خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ دل کو نرم کرو، سخت دل نہ کرو، یہ آج امام کا پیغام ہے۔ دل کو سخت نہ کرو، نرم کرو، جس سے گفتگو کرو نرم لہجے میں، دل کو نرم کرو۔ جب نرم کرو گے تو کسی مظلوم کی آواز کو سنو گے تو تم بھی تڑپ جاؤ گے، کسی بھوکے کو دیکھو گے تو تم بھی محسوس کرو گے، اس بھوک کی کیف کو اور کیفیت کو تم فیل کرو گے، پیاسے کو دیکھو گے تو محسوس کرو گے، چونکہ تمہارا دل نرم ہے۔ مولا فرماتے نرم کر لو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَثْرَةُ الْبُكَاءِ، زیادہ گریہ کیا کرو۔ یہ تو بہت بڑی صفت ہے شیعوں کی کہ وہ مولا حسین پہ گریہ کرتے ہیں، عبادت میں گریہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں تیسری چیز، پہلی چیز دل کو نرم کرو، دوسری چیز گریہ کرو، تیسری چیز وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جب تک رہو پرہیزگار بن کے رہو، دنیا میں جب تک زندگی گزارو پرہیزگار رہو، اس لیے کہ پرہیزگاری ہی علامت دین ہے۔ اگر بندہ پرہیزگار ہے تو دیندار ہے، پرہیزگار نہیں ہے تو دیندار نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوتھی چیز وَقَصْرُ الْعَمَلِ، اور اپنی امیدوں کو ذرا سا چھوٹا کر دو، چھوٹی کر لو امیدیں۔ بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس محل ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے، اس کے پاس یہ سیارہ، یہ طیارہ، یہ چیزیں، وہ چیز۔ دعا کرنا الگ چیز ہے، مگر بہت زیادہ امیدوں کے خیمے لگانا اچھی بات نہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس میں شکر پروردگار بھیجئے، اللہ نعمت کو بڑھا دے گا۔ معصوم فرماتے ہیں تو امیدوں کو ذرا مختصر کر لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 5ویں چیز وَكَثْرَةُ الْحَيَاءِ، زیادہ سے زیادہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ گفتگو جب کرو تو اس میں بھی حیا ہو، کلام کرو تو حیا ہو، زندگی گزارو تو حیا ہو۔ اگر انسان حیا کی وادی سے باہر نکل جاتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے، لہذا حیا ضروری۔ 5 چیزیں، پہلی چیز دل کو نرم، دوسری چیز کثرت بکا، زیادہ رونا، تیسری چیز پرہیزگار بن کے زندگی گزارنا، چوتھی چیز امیدوں کو مختصر کر لو، چوتھی چیز امید کو مختصر، اور 5ویں چیز حیا۔ اس کے بعد دوسرا اہم پیغام علی کائنات، نور کائنات، دیباچہ کائنات، مدبر کائنات، مدرس کائنات، معلم کائنات، حبیب کائنات، محبوب کائنات۔ غور کیجئے گا، معلم کائنات، عالم کائنات، عزیزان گرامی، علیم کائنات، عاقل کائنات، عقیل کائنات، امام کائنات، حجت کائنات، وارث کائنات، زبدہ جمال کائنات۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بہت سکون کی زندگی گزارے، مولا اگر کوئی جوان یہ چاہتا ہے بہت سکون کی زندگی گزارے تو کیا کرے؟ کہا 2 کام کر لے۔ کیا 2 کام کر لے؟ خلوع الصدر من الغل والحسد، دل کو کینہ اور بغض سے خالی کر لو، سکون مل جائے گا۔ اگر کسی مومن کے دل میں تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر کہیں سے شیطان لے آئے غل کو، کینہ جس کو کینہ کہتے ہیں، اور حسد اگر آ جائے، مولا فرماتے ہیں فوراً سے نکال دو، تمہیں قرار مل جائے گا اور تمہاری خوش نصیبی بڑھ جائے گی۔ غور فرمایا آپ نے۔ اس کے بعد تیسرا اہم پیغام، آج کے مجلس کا بہت ہی عظیم پیغام، اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کامیابی ہی کامیابی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ولی اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، علم اللہ، جنب اللہ۔ ارشاد فرماتے کیا؟ ثلاث من حافظ علیہ سعید، اگر 3 چیزوں کو کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی خاتون، کوئی فرد، کوئی انسان انجام دے گا تو وہ خوش نصیب رہے گا، کامیاب رہے گا۔ مولا کون سی 3 چیزیں؟ کہتے ہیں اذا ظہرت علیک نعمت فاحمد اللہ، جب کوئی نعمت مل جائے، نعمت مل جائے تمہیں، نعمت آ جائے تو فوراً شکر کرنا شروع کر دو۔
اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دو، دیکھو نعمتیں کیسے بڑھتی ہیں۔ قرآن کی آیت کے ذیل میں معصوم نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے جاؤ نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو سخت عذاب میں ڈال دوں گا۔ سب نعمت ہے، سیارہ ہے، ہر چیز ہے، گھر ہے، مرکب ہے، زوجہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، عیش و آرام ہے، پھر بھی بڑی مشکل میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، بہت مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، کیا کریں؟ اگر ہیں بھی تو بندوں سے کیوں کہتے ہیں؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے، خدا کی قسم اس جملے کو آپ یاد کر لیے، بہت اہم اور دقیق جملہ ہمارے بزرگوار تشریف فرماتے مولا فرماتے کہ من کبر صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو چھوٹی چھوٹی مشکل کو لوگوں کے سامنے بڑی بنا کے پیش کرتا ہے نا، یہ پرابلم وہ پرابلم یہ ابتلاہ اللہ، اللہ اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اور رو رہا تھا، جا کے اور رو لے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رونا ہے تو خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں عزیزان گرامی۔ من کبرا، یہ مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، من کبرا صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو چھوٹی چھوٹی مشکل میں کہتا بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، بڑی مشکل میں، اللہ اس کو بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب تمہیں نعمتیں مل جائیں تو اس کا شکر ادا کرو۔ ایک وَإِذَا أَبْتَعَ عَنْكَ الرِّزْقُ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اگر رزق کم ہونے لگے، رزق میں بت پیدا ہو جائے، ہلکا جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اچھا کام چل رہا ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، جاب اچھی، بٹ سم ٹائم ہوتا ہے کہ رزق ذرا کم، تو کیا کریں اس وقت؟ کیا علاج ہے؟ مولا نے آپ کو علاج بتایا ہے۔ کیا علاج، کیا کریں مولا رزق بڑھ جائے؟ فاستغفر اللہ، کثرت سے استغفار شروع کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آخری جملہ وَإِذَا أَصَابَتْكَ شِدَّةٌ فَاكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تیسرا عمل بتایا کہ جب تم مشکلوں میں گرفتار ہو جاؤ، کوئی مشکل پیش آ، علی فرماتے مشکل کشا فرما رہے ہیں، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں، مشکل کشا فرماتے ہیں، اگر مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو کثرت سے کہو، کیا کثرت سے کہنا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بات ختم ہو گئی، صرف 2 منٹ اور آپ کا لوں گا، زیادہ وقت تو نہیں ہو گیا ہے، صرف 2 منٹ۔ 2 منٹ میں 2 اہم پیغام پہنچا دوں اور یہ مجلس انشاءاللہ اختتام کی طرف۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ من سعادت المرء حسن الخلق، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش نصیب رہے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش اخلاق رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش نصیبی اور خوش بختی اور سعادت مندی اور بلندی اسے ملتی ہے اخلاق کی وجہ سے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اخلاق نصف دین ہے، اگر کسی کے اندر اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لو آدھا دین ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور اگر اخلاق ہے تو آدھا دین اخلاق کی بنیاد پر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ اب یہ آخری بات ہے اور اس کے بعد پھر میں اسے بند کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب من سعدہ وعرب من سعدہ، یعنی بشر کی سعادت مندی اگر اسے 4 نعمتیں مل جائیں تو سعادت مندی ہیں، اور سب کو تقریباً ملی ہے یہاں۔ المرأة الصالحہ، اکثر لوگوں کو تو ملی ہے، نیک زوجہ۔ المرأة الجمیلہ نہیں کہا ہے، بیوٹیفل وائف نہیں کہا ہے، چونکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے ہم چہرہ دیکھتے ہیں، ظاہر، اہل بیت اطہار باطن دیکھتے ہیں۔ چہرے پہ نگاہ کم کرو، اگر کوئی چہرہ بھی خوبصورت ہے بہت اچھی بات ہے، آپ لکی ہیں، لیکن فرماتے ہیں المرأة الصالحہ، نیک اگر عورت آپ کو مل جائے نا تو آپ کا گھر جنت بن جائے، کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر کو جنت بناتی ہے، عورت اجیال کو پالتی ہے، عورت نسلوں کو پالتی ہے، عورت کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے، ہندی لفظ میں نے استعمال کر لیا، بہت بڑا اس کی طرف سے بڑی خدمتیں ہوتی ہیں، جو نسلیں آج یہ جو سب بیٹھے ہوئے اس میں سب سے بڑی خدمت ماؤں کی ہے، سب سے بڑی خدمت بہنوں کی ہے،
جنہوں نے خدمت کی، اب بچوں کو حلقہ ماتم میں کھڑا کر دیا کہ جا کے ماتم کرو، فرش عزا کی طرف بھیج دیا جا کے مجلس عزا سنو. تو بہت بڑا شرف ہے یہ ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ نسلوں کو پالتی ہیں. تو فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، اگر نیک زوجہ مل جائے، صالحہ سے مراد اللہ والی، نبی والی، اہل بیت والی، کوئی اہل بیت کی چاہنے والی آپ کو نیک مل جائے تو آپ خوش نصیب ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بخل سے کام لو، اما دولت ہے تو چھوٹے سے گھر میں باکس روم میں رہ لو، نبی فرماتے نہیں ایسا مت کرنا. المسکن الواسع، مومن کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس کشادہ گھر ہو، اچھی زوجہ بھی مل گئی اور بڑا گھر مل گیا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ کہا والجار الصالح، اور اس کو اچھا پڑوسی مل جائے، اگر پڑوسی گڑبڑ ہے تو ڈسٹرب کرتا رہے گا آپ کو. والمرکب البہی، اور بہترین سواری مل جائے. اس کا مطلب کس نے کہہ دیا آپ سے کہ گدھے پہ سواری کریں؟ بھائی اس زمانے کا گدھا تھا، بعد میں گھوڑے، جو جن کے پاس دولت تھی وہ گھوڑے سے چلتے تھے. اس زمانے میں اگر بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز یا جو بھی گاڑیاں ہیں، تو آج اگر کوئی طنز کرے کہ نہیں بھیا ہم تو بس سیرت مولا پہ چلیں گے، ہم پیدل چلیں گے یا سستی گاڑی پہ، تو کس نے کہا سستی گاڑی پہ؟ مومن نہیں چلے گا اچھی گاڑی پہ تو منافق چلے گا. بھئی اللہ نے دیا ہے تو چلیے. اسراف پر پابندی ہے، پھینکنے پہ پابندی ہے، استعمال پہ نہیں. اگر گھر آپ کا بڑا نہیں ہوگا تو آپ مجلس کیسے کریں گے؟ آپ ذکر مولا کیسے کریں گے؟ مومنین کی دعوت کیسے کریں گے؟ کیسے آپ شرفا کو، نبلا کو، خبرا کو، شورا کو اپنے گھر میں کیسے بلائیں گے؟ تو اگر یہ چار چیزیں کسی کو مل جائے، اچھی زوجہ مل جائے، اچھا گھر بہترین مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے اور بہترین سواری مل جائے، تو وہ اپنے دور کا لکی فرد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب کہ انسان کی زندگی دنیاوی نقطہ نظر سے بھی خوبصورت ہونی چاہیے. اور یہ مصائب سے پہلے دو جملے کہ زندگی مختصر ہے. اکثر میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اباؤٹ 30 ایئر سیریا میں تھے، آپ نکلے تو اس وقت کیسے کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا صرف 10 منٹ کا ٹائم تھا ہمارے پاس، اور 10 منٹ میں ہم لوگوں نے صرف پاسپورٹ لیا اور گاڑی میں بیٹھے اور نکلے. ہمارے پیچھے ایک دو گاڑی تھی، ان کو شہید کر دیا گولی مار کے. اور صرف پاسپورٹ لے کے سارے مطارات، حدود، منافذ سب بند ہو چکے تھے اس وقت جب ہم لوگ نکلے. اور لبنان سے پھر آ کے بتانے کا میرے مقصد صرف ایک یہ ہے کہ جب ہمارے بچے تھوڑا سا ان کے ذہن میں یہ سخت لمحہ گزرا کہ گولیاں چل رہی ہیں، بس پہ حملہ ہو رہا ہے، عجیب سی کیفیت، بس میں ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے فون پہ وصیتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتا تھا کسی کو کہ بچیں گے یا مار دیے جائیں گے. اس کیفیت میں ہم لوگ گزر رہے تھے. تو بچوں کے ذہن پہ بھی ساری چیزیں آئیں. تو بچوں سے میں نے صرف ایک لفظ کہا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، جب یہ حالات خراب ہوئے اور نظام کے سقوط کے بعد یہ سب آ گئے حرم کے پاس اور گولیاں چلانے لگے ہزاروں کی تعداد میں، اور تلقہ ناریہ، تڑا تڑ گولیاں، عجیب سا منظر تھا. لوگ گاڑی میں اپنے اپنے جس کے پاس جو تھا وہ بھاگ رہا تھا. تو میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو 10 منٹ ہمیں ٹائم تو ملا، 10 منٹ میں ہمیں وقت ملا، ایٹ لیسٹ 10 منٹس کا ملا، لیکن بیٹا جب ملک الموت آئیں گے تو 10 سیکنڈ کا بھی ٹائم. لہٰذا ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کب کس وقت ہمیں جانا پڑے. اور یہی درس امام کائنات نے دیا ہے، یہی درس مولائے کائنات نے دیا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو، آج شب 21 ہے، آج وہ تڑپنے کی شب ہے کہ امام کائنات، زخمی امام آج تڑپ رہے ہیں. اس شب میں جب مولا کائنات کو لے کر چلے ہیں، ما سبق میں نے یہاں مصائب چھوڑے تھے اسی سے آگے بڑھتا ہوں. جب لے کر چلے ہیں زدارو تو گلیم میں امام کو اٹھا کر لے کر چلے ہیں. گلیم کہتے ہیں
موٹی چادر کو. 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو اٹھانے کے لیے گلیم کی ضرورت پڑی. ایک مولا علی کو گلیم میں اٹھایا گیا اور دوسرا جنازہ تھا امام موسیٰ کاظم کا اور تیسرا جنازہ تھا قاسم کا. امام حسین صحرائے کربلا میں جب قاسم کی لاش کو تلاش کر رہے تھے تو لاش نظر نہیں آ رہی تھی. راوی کہتا ہے کہ لاش یہاں وہاں حسین ڈھونڈ رہے تھے، لاش نہیں تھی. لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے کربلا کے صحرا میں، اور ان لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے جمع کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ فروہ نے ایک فقرہ کربلا میں کہا تھا، قاسم مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا میرے لال، ماں کہاں پیار کرے. عزادارو، لیکن جب امام کائنات کو لے کر گھر کے قریب پہنچے ہیں حسنین کریمین، امام نے ایک جملہ کہا، بیٹا حسن حسین مجھے گلیم سے نیچے اتار دو. کہا بابا آپ کا سر شگافتہ ہے، جیسے آپ نے عمل کیا تھا نا، قرآن کو یوں کھولا تھا، اسی طرح سے امام کا سر یہاں سے زخمی ہو کر سجدگاہ سجود کی جگہ پہ یہاں تک امام کا سر بالکل شگافتہ ہو چکا تھا. یوں جس طرح سے کتاب کھلتی ہے اس کیفیت میں امام کا سر تھا. عزادارو، اس کیفیت میں سر تھا. اب جب مولا نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، بابا آپ کا سر تو شگافتہ ہے، بابا آپ کیسے چلیں گے؟ کہا دیکھو بیٹا، جب ہم گھر سے چلے تھے مسجد کی طرف، جب ہم گھر سے مسجد کی طرف چلے تھے تو اپنے پیروں پہ چل کے گئے تھے. اگر ہمیں گلیم میں زینب ام کلثوم دیکھیں گی تو میری بیٹیاں برداشت نہ کر پائیں گی. میرے لال مجھے اتار دو. میں کہوں گا آقا ارے یہ تو ابھی آپ کا سر شگافتہ ہے، زینب برداشت نہ کر پائیں گی. لیکن آقا سن 61 ہجری 10 محرم کو حسین کی پشت پر شمر سوار ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو آج پرسہ دیجئے گا، شرم کر کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ امام زمانہ بھی آئے ہوں گے. فاطمہ زہرا بھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں. عزادارو آج پرسہ دیجئے. آقا 61 ہجری 10 محرم کو امام کے پشت پر ظالم سوار تھا، اور جب ضربیں لگا رہا تھا زینب 72 قدم کے فاصلے پر بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی تھی، اور ایک جملہ کربلا کے صحرا میں کہہ رہی تھی، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ذهب السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا الی المقتل. زینب علی کی بیٹی ایک مرتبہ جب مقتل کی طرف پہنچی ہیں تو حسین کے لاشے کو جب اٹھایا ہے تو ایک جملہ کہا، انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا بی بی کیا آپ نے بھیا حسین کو نہ پہچانا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. نہ جانے ظالموں نے حسین پر کتنا حملہ کیا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. عظم اللہ لکم الاجر. ہاں یہی حق ہے پرسہ دینے کا. زدارو خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا اس گریے کو قبول فرمائے، مشکل کشا آپ سے راضی ہو. زدارو جب گھر قریب آ گیا ایک مرتبہ مولا حسن اور حسین نے امام علی کو گلیم سے نیچے اتارا. بچوں مجھے سہارا دو. امام حسن اور امام حسین نے علی کو سہارا دیا. علی بیت الشرف میں داخل ہوئے. جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے بابا کا شگافتہ سار ام المصائب سیدہ زینب نے دیکھا تو ایک چیخ نکلی، اور ایک چیخ نکل کے آواز دے کے کہتی، واہ مصیبتا، بابا اس غربت میں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو بیٹیاں باپ سے بہت قریب ہوتی ہیں. بابا اس غربت میں کس نے آپ پر حملہ کر دیا؟ بابا ہم تو یتیم ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو مولا حسین نے ایک مرتبہ مولا علی کو بیت الشرف میں داخل کیا. جب بیت الشرف میں داخل ہو گئے تو ایک جملہ مولا کہتے ہیں، مجھے وہاں لٹا دو جہاں مصلی عبادت ہے. فرش کو بچھا دیا گیا، امام کائنات کو لٹا دیا گیا.
ولی اللہ کو لٹا دیا گیا، نور اللہ کو لٹا دیا گیا، ہیبت جبار کو لٹا دیا گیا، امام کائنات کو لٹا دیا گیا۔ اب امام کی تڑپ، اور امام کبھی پیر کو اس طرح سے آگے اور پیچھے کرتے ہیں، بیٹیاں تڑپنے لگی، طبیب کو بلایا گیا۔ جب طبیب آیا تو اس نے اپنے زمانے کے حساب سے ایک دھاگے سے جب زخم کو چیک کیا تو ایک جملہ کہتا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا، کہتا علی وصیتیں کر لو، زخم مغز میں اتر چکا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جیسی یہ جملہ زینب ام کلثوم نے سنا، ایک مرتبہ بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی، آواز دے کے کہتی واہ مصیبتا، واہ علیہ، واہ غربتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا کسی غربت میں بیٹیوں کو یہ منظر نہ دکھلائے۔ علی کا شگافتہ سر ہے، محراب عبادت کے قریب مولا ہیں۔ عزادارو، طبیب جب آیا، آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے دیکھو یہ جو درد ہے، یہ زخم ہے، دماغ تک اتر چکا ہے، لیکن مصیبت تھوڑا کم ہو سکتی ہے اگر ذرا سا دودھ مل جائے۔ یہ جملہ طبیب کا سننا تھا۔ خرج الحسن من البیت، ایک مرتبہ امام حسن باہر نکلے، لوگ کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، سارے بچے اور جوان کوفے کے علی کے دروازے پر کھڑے تھے، اس لیے کہ امام کائنات زخمی تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو، ہاں یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ جب تم تہاڑے مار کے روتے ہو نا، جب تم چیخ کے روتے ہو، عزادارو گھٹنوں پہ سر دیکھ کر امام زین العابدین روتے ہوئے آپ کو یہ دعا دیتے ہیں، کہتے رونے والے، تو نے میرے اکبر کو کربلا میں زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو نے میرے بابا کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رونے والے، تو نے میرے بابا کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو خطیب سے سن کے تڑپ رہا ہے، میں نے کربلا کے مقتل میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جیسے امام حسن نے کہا کہ طبیب نے تھوڑا سا دودھ منگایا ہے، فوراً بچے اپنے اپنے گھر گئے، ماں نے بچوں کے ہاتھوں میں دودھ دیا۔ ارے کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ماں نے کہا جلدی جاؤ، مشکل کشا نے کچھ مانگا ہے۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے ہاتھوں میں کوزے لے ہوئے بیت علی کی طرف چلے، علی شیر حاضر ہے۔ میں کہوں گا کوفے کے بچوں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے 40 ہجری میں دودھ مانگا ہے تو کوفے کے بچے اتنے اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر آ گئے ہیں، لیکن سن 61 ہجری میں علی کی پوتی سکینہ ہوگی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مجلس ختم ہو رہی، دعا مانگ لیجئے گا۔ عزادارو، ہاں پرسہ دے لو، بچے تو اگلے برس میں اور یہ غم پھر ہے، وہ چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ علی کا پرسہ مولا حسین کو دیجئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری فقرے ہیں اور آپ کی زحمت تمام ہے عزادارو۔ مولا کائنات گھر میں تشریف فرما ہے، شیر آ گیا، اور شیر جب لے آئے مولا کائنات کو شیر دیا گیا۔ اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے کیا دیکھا کہ سب نظر آ رہے ہیں مگر میرا ننھا بیٹا حسین، میرا کربلا کا مسافر حسین۔ آواز دیتے حسن میرا لال حسین کہاں ہے؟ ایک حجرے میں دیکھا حسین نظر نہ آئے، دوسرے حجرے میں دیکھا حسین نظر نہ آئے، تیسرے حجرے میں جب داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ گھٹنوں پہ سر رکھ کر سید الشہداء تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ علماء کہتے زبان نکلی ہوئی تھی، ایسے رو رہے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، عظم اللہ لکم الاجر، عظم اللہ لکم الاجر۔ خدا اس گریے کو قبول فرما، خدا دعاؤں کو مستجاب فرما، خدا شرف قبولیت عطا فرما۔ عزادارو، ایک مرتبہ مولا حسین کو امام حسن ہاتھوں کو پکڑ کے لائے، بھیا بابا نے طلب کیا ہے، بھیا بابا نے طلب کیا ہے، بھیا چلو۔ ایک مرتبہ حسین آئے اور آنے کے بعد کہا بابا جی بابا۔ حسین کو مولا علی نے کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا حسین اتنا رو کیوں رہے ہو،
اتنا تڑپ کیوں رہے ہو؟ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ خدا کی قسم جو فقرہ کہا ہے تاریخ کوفہ و شام میں ابھی بھی گریہ ہوتا ہے۔ جو جملہ کہا ہے مولا حسین نے، کہا بابا جب رسول اللہ چلے گئے تو آپ نے سینے سے لگا لیا تھا، بابا جب ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، بابا آپ نے سینے سے لگا لیا تھا، بابا اب آپ جا رہے ہو، مجھے سینے سے کون لگائے گا؟ علی نے حسین کو کلیجے سے لگایا، آ میرے کربلا کے مسافر، وہ علی کا تابوت آ رہا ہے، مگر ذرا سنبھل کے تابوت اٹھائیے گا، علی کا سار تلوار سے زخمی ہے، واہ علیہ واہ مصیبتا واہ غربتا واہ حسینہ۔ ایک منٹ، جنازہ ہے علی شاہ برگی، یہ جنازہ ہے علی کا، مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے
پٹنا بار بار ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار کال پٹنا بار بار باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار کال پٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں
کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ،
सैयदा के घर से उठा कोई जनाजा, तेरे सैयदा के घर से। मस्जिद कूफा है रोजा दार है, 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 मस्जिद कूफा है रोजा दार है। फर्क से ऊंची लहू की धार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, आहदा मादे पयंबर के लिए, हमारे पैगंबर के लिए, आहदा मादे पयंबर के लिए, हमारे पैगंबर के लिए, जहर में डूबी हुई तलवार है, कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, कह रहा है जब में सर से बह के खून, कह रहा है जब में सर से बह के खून, कह रहा है जब में सर से बह के खून, कह रहा है जब में सर से बह के खून, दूसरा सजदा बहुत दुश्वार है, कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, रात तक आबाद था हक का मकान, आबाद का हक का मकान, रात तक आबाद था हक का मकान, आबाद का हक का मकान, सुबह को उजड़ी हुई सरकार है, कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, खून में है गर्क दामाद नबी, 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 सांस का लेना बहुत दुश्वार है, कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा दार है, मस्जिद कूफा है रोजा क्या याद अली को आया है
مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کے کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ دیوار کعبہ بیٹھ گئی، اے ہاں لہو میں ڈوب گئی، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، اے ہاں لہو میں ڈوب گئی، امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب
محمد